بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا ہے۔ ڈاکٹر نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، پہلے وہاں سے وہ قصہ سن لیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کوئی پرانے زمانے کے شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانی نہیں کہ یہ کہانی اس بات پر ختم کر دی جائے کہ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یہ ایک امریکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر براؤن کی اصل کہانی مسلمان ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو مشکلات درپیش تھیں وہ مختصر الفاظ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں، تبدیلی مذہب بظاہر آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے سماجی اور معاشرتی اثرات بہت دورس اور گہرے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر براؤن جب مسلمان ہوئے تو 1 سال کے اندر نہ صرف ان کی بیوی ان سے الگ ہو گئی بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ بچی ہینا جو ڈاکٹر صاحب کی تبدیلی مذہب کی پہلی اور بنیادی وجہ بنی، وہ بھی اپنی والدہ کے پاس رہ گئی۔ ڈاکٹر براؤن کی بیوی ڈاکٹر صاحب کا گھر، دولت، ذہنی سکون اور خوشیوں کا بڑا حصہ بھی ساتھ لے گئی۔ عدالت میں طلاق کا کیس دائر کر دیا گیا۔ عدالت نے بیوی سے استفسار کیا، کیا ڈاکٹر لارنس براؤن اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں اب اپنے خاوند کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ لہٰذا عدالت نے طلاق کا حکم جاری کر دیا۔ یہ حکم صرف یہاں تک نہیں رہا بلکہ عدالت نے ڈاکٹر براؤن کو حکم دیا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے کم از کم 100 گز دور رہیں۔ عدالت نے ڈاکٹر کو پابند کر دیا وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کا بندوبست کریں، اس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کریں اور وہ سیکیورٹی گارڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈاکٹر براؤن کے بچے اور سابقہ بیوی ڈاکٹر براؤن سے محفوظ فاصلے پر ہیں۔ عدالت کا خیال تھا کہ ڈاکٹر اب ایک پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور اس کے بچوں کا اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر براؤن کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ والدین نے خط لکھ کر یہ تک کہہ دیا وہ انہیں ملنے اور فون کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ان کے لیے مر چکا ہے اور یہ اس کے بارے میں مزید کوئی خبر رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر براؤن کو صرف خان کی مثال کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سماجی اور عملی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ ان کو امریکن ایئر فورس کے ساتھ کام کرتے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہونے لگا یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ امریکن وار مشینری میں میجر کا رینک اور مسلمان ہونے کے بعد اس وار مشینری کا حصہ رہنا اس کے ضمیر پر بوجھ بن رہا تھا۔ لہذا ڈاکٹر براؤن نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے وہ دوست جن کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے ساتھ گھومنا پسند کرتے تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے دور رہنے اور اجتناب کرنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا، ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کرنے سے پہلے پینے پلانے کے عادی تھے۔ یہ خود بھی اچھی بیئر بناتے تھے لیکن اب پینا پلانا تو دور، وہ ایسی جگہوں پر جاتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی کمپنی میں کون اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا؟ ایک بار ڈاکٹر براؤن کے والدین نے بھی کہا وہ اس کی بنائی بیئر کو مس کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اب اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، اپنے دوستوں یا والدین کو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کہانی میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملانے اور ان کو چھونے سے گریز کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت میں بھی غیر محرم عورتوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہودی آج بھی اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت کو ہاتھ ملانا یا چھونا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات یا احکامات نئے نہیں بلکہ ابراہیمی ادیان کے عین مطابق ہیں۔ مزید ایک مثال میں ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں، کیا کوئی پسند کرے گا کوئی اور بندہ اس کی کار کو ہاتھ لگائے؟ ظاہر ہے نہیں، تو اسی طرح نامحرم عورتوں کو چھونا یا ہاتھ ملانا بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر براؤن کی یہ باتیں اور یہ حرکتیں انہیں مزید تنہا کر گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مسائل یہیں ختم نہیں ہوئے بلکہ ڈاکٹر صاحب کا گھر گیا، بچے گئے اور والدین اور دوستوں کا ساتھ بھی نہ رہا۔ امریکہ میں جس شخص کا ایک گھر ہو
बीवी और 2 बच्चे हों, एक कुत्ता हो और कम से कम 2 गाड़ियां हों तो वो अमीर आदमी समझा जाता है। मगरबी ममालिक या अमेरिका में घर खरीदना और अच्छी सेटल्ड लाइफ गुजारना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब के पास ये सब कुछ था, मगर जब वो मुसलमान हो गए तो ये सब कुछ एक एक करके उनसे छिन गया। लेकिन डॉक्टर साहब के बकौर अल्लाह पाक अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है। मुझे भी इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और मैं ज़हनी तौर पर इस आजमाइश के लिए तैयार था। डॉक्टर साहब को कबूल इस्लाम के बाद एक सस्ते इलाके में स्टूडियो फ्लैट में रिहाइश अख्तियार करना पड़ी। ये एक गंदी इमारत थी। इसमें लोग लिफ्ट और सीढ़ियों के करीब खड़े होकर पेशाब कर देते थे और इसकी बदबू से वहाँ से गुजरना तक महाल होता था। लेकिन वो यहाँ रहने पर मजबूर थे। उनके पास अच्छी रिहाइश के लिए सरमाया नहीं था। डॉक्टर साहब के बकौल ये वो चंद मुश्किलात हैं जो वो बयान कर सकते हैं। बेशुमार मजीद मसाइल और तासुबात हैं जिनका सामना वो आए दिन करते रहे थे, मगर वो आज इनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। डॉक्टर ब्राउन का कहना था, यूरोप में अगर कोई शख्स वीनस, जिनीवा, सिडनी या स्विट्ज़रलैंड में घर बना ले तो इसे कामयाब समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अमेरिका में घर छीन जाने के बाद मदीना में घर दिया। मदीना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यहाँ चोरी का खतरा नहीं, सुकून है। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन यकीन करें मदीने जैसा शहर कहीं नहीं देखा। अल्लाह पाक ने मुझे अब दूसरी बीवी और बच्चा दे दिया और अमेरिका में जायदाद खोने के बाद अपने अजीज़ तरीन शहर में घर दिया। अब डॉक्टर साहब के तल्लुकात अपने वालिदैन से भी बेहतर हो गए हैं। ये कभी कभार बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बल्कि साल में एक आध बार मिलकर छुट्टियां भी गुजारते हैं। ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की 2 मशहूर तरीन किताबें गॉडेड और मिस गॉडेड है। कबूल इस्लाम के बाद गो इब्तदाई तौर पर इनका घर, बाल बच्चे, वालिदैन और दोस्त यार सब छिन गए, लेकिन अब इसके सिले में उन्हें अमेरिका से लेकर कीनिया तक, मिस्र से लेकर सऊदीया तक और पाकिस्तान तक लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि इस्लाम कबूल करना या कोई भी मज़हब तर्क करना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए आपकी समाजी और मुआशरती ज़िंदगी तलपट हो जाती है। अल्लाह पाक सबको सुकून की नेमत अता फरमाए और हिदायत के रस्तों पर चलने की तौफीक दे, चाहे वो हिदायत किसी शक्ल में ही क्यों ना हो। आमीन। इसी तरह की मजहबी, इखलाकी, इस्लाही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टेल पॉइंट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अगर आप अपनी मालूमात में और इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।